ایک گورنر تھا، اس کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین، ملک بادشاہ بنت سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر ملک کی بیٹی کا؟ نجم الدین، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ واپس لے لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی، اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت ہے اور رتبے والا ہے، مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہسوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ واپس لے لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی وہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے، شیخ سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی کروا دے۔ شیخ، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سے وہ شہسوار پیدا ہوا جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ پھر دکھا دے اے تصور منظرے وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔